بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہماری ریاض الصالحین حدیث مبارکہ کی کتاب جاری و ساری ہے۔ تو آج کا ہمارا اس کا سبق نمبر 24 ہوگا۔ 23 سبق ہم نے اس کے الحمدللہ پڑھ لیے تھے۔ تو یہ جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے میرے پاس، تو اس کے صفحہ نمبر 72 سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم 2 ابواب پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب الاستئذان و آدابہ۔ استئذان، اذن لفظ آپ نے سنا ہوگا، اذن، آذینہ یا اذانو، اذنان وغیرہ۔ تو اب یہاں پر یہ ہے باب استفعال پر۔ اب یہاں پر استفعال کی آپ علامت بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو مطلب اس کا معنی کیا بنے گا؟ آپ نے استفعال کا ایک خاصہ پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر چاہنے کا، طلب کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے، ماخذ پایا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں خاصیت پائی جاتی ہے۔ تو مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے استخارہ کروایا، تو خیر لفظ سے بنا استخارہ۔ تو خیر ہوتا ہے بھلائی، تو بھلائی کرنا، تو اس سے باب استفعال پر جب لے کے تو مطلب ہے بھلائی چاہنا۔ تو ہم بھی استخارہ کر کے تو اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھلائی بھلا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی اس کی مثالیں بنتی ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ اذن چاہنا، اجازت طلب کرنا، اجازت مانگنا، ٹھیک ہے۔ تو اجازت مانگنے کا بیان یا باب، اور وآدابہ اسی پر اس کا عطف ہوگا، اور ہی ضمیر جو ہے یہاں پر یہ استئذان کی طرف، تو یعنی اجازت مانگنے کا باب اور اجازت مانگنے کے جو آداب ہیں، تو یہاں پر انشاءاللہ عز و جل بہت ہی زبردست یہ باب ہے، روزمرہ کے اندر یہ ہمارا استعمال ہونے والا، اور یہ آداب ہمیں روزمرہ میں کام آنے والے ہیں۔ تو یہ 2 ابواب جو ہیں اسی تقریباً اسی ٹاپک پر ہی ہوں گے۔ تو آئیے اس پر 2 آیات پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قال اللہ تعالی، اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، یعنی ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ آیت کس مقصد کے لیے اتاری گئی تھی؟ ابدان۔ تو یاد رکھیے، انصار کی ایک عورت تھی، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات گھر میں میری حالت ایسی ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، خواہ وہ میرے والد یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس حالت میں بھی گھر کے مردوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ارشاد فرمائیے کہ میں اس وقت کیا کروں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور مومنوں کو پھر حکم دے دیا گیا کہ کسی کے گھر میں بھی جانا ہو تو اجازت لیے بغیر نہ جایا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک اور آیت اس موضوع پر بیان کی گئی کہ وقال تعالی وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ بہت زبردست آیت مبارکہ۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اذن مانگا۔ اب یہاں پر جب لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں، مطلب تمہارے لڑکے ہوں یا قریبی رشتہ داروں ہوں، کیونکہ قریبی رشتہ دار بھی تو جا سکتے ہیں نا محارم وغیرہ کے پاس، تو اپنے ہوں یا قریبی رشتہ داروں کے ہوں، تو جب وہ بڑے ہو جائیں، جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، تو وہ بھی جب گھروں وغیرہ میں جانے کے لیے مطلب داخل ہونے والے ہوں یا قریب پہنچنے والے ہوں، تو وہاں جانے سے پہلے اجازت مانگے جیسے تم سے اگلوں نے اذن مانگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے پہلے بڑے مردوں نے اجازت جو مانگی نا، تو جس طرح ان کا ایک انداز تھا، تو اسی طرح یہ لڑکوں کے لیے جو ابھی جوانی کے سٹیج پر پہنچ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایک اجازت دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو 2 آیات تھیں، اب ان میں سے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پیچھے فرمایا تھا آیت کے شروع میں قال اللہ تعالی، اب فرمایا کہ وقال تعالی۔ اس کا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر اس میں جلالت کو کیوں نہیں لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ضمیریں، ضمائر جو ہیں، ان کو ایجاد اختصار کے لیے وضع کیا گیا، یعنی عبارت کے اندر آپ ضمیر لے آتے ہیں کسی اسم کی جگہ یا کسی جو بھی اس کی جگہ ہونا چاہیے تھا ضمیر کی جگہ، تو اب اس کی جگہ ضمیر لے کے آئے ہیں، تو وہ جو
لفظ اصل میں وہاں پر آنا چاہیے تھا، اگر اسی کو لے کے آتے، ضمیر نہ لے کے آتے تو عبارت بڑی ہو جانی تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں پر ضمیر لے آتے ہیں۔ اب یہاں پر اسم جلال شریف اللہ تھا شروع میں نا، پیچھے والی آیت میں، اب چونکہ ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہے ابھی حال ہی میں، اس لیے پھر دوبارہ لے کر نہیں آئے، بلکہ اس کی طرف ضمیر لٹا دی کالا کے اندر، جو اس میں جلالت کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے، وقال تعالیٰ، اور اللہ پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر صرف اسم جلال شریف ہے، بعض اوقات بڑی بڑی عبارت کی جگہ پر وہ ضمیر وغیرہ لے آتے ہیں، تو یہ اس لیے اس کو، چونکہ اس کی وجہ اس لیے ہے کہ عبارت کو اجاز کرنا، مختصر کرنا، تو اس لیے یہاں پر اسی طرح اوپر جو ٹاپک ہے تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا باب الاستئذان و آدابہ، یہاں پر آداب الاستئذان تھا، ٹھیک ہے، کہ اجازت استئذان کا باب یعنی اجازت طلب کرنے کا باب اور اجازت طلب کرنے کے آداب۔ تو اب اس الاستئذان میں دیکھیں کتنے حروف ہیں، اس کی جگہ صرف ضمیر لے آئے، ہی ضمیر یعنی آداب ہی کی جو ضمیر ہے نا، تو یہ اسی ضمیر کو لے آئے تو کتنی عبارت بھی بچ گئی، یعنی جگہ بھی بچ گئی اور کام بھی پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے جہاں پر بھی ضمیر ہوتا ہے تو یہاں یہی تقریباً مقصود ہوتا ہے عبارت کو اجاز میں یعنی مختصر لانا۔ آئیے آگے احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع، متفق علیہ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر روایت جو ہو اس کو متفق علیہ بولتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہی حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت طلب کرنا یہ 3 مرتبہ ہے، یعنی آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں تو وہاں آپ نے اجازت جو مانگنی ہے وہاں 3 دفعہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ وہاں پر دروازہ نوک کریں، یا جو بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض کا دروازہ بجایا جاتا ہے، بعض کا بیل دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل جو بیل ہوتی ہے، اسی طرح بعض کا تو بار سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، جو بھی ہو تو اس طرح مختلف اس کے انداز ہوتے ہیں، لیکن 3 دفعہ تک ہے۔ تو پھر کیا آپشن ہے اجازت مانگنے کے بعد؟ فرمایا فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، اگر تجھے اجازت دے دی جائے، اگر تجھے اجازت مل جائے، یعنی اندر آنے کی یا بات کرنے کی یا جو بھی اجازت تجھے مل جائے تو ٹھیک ہے، یعنی پھر اپنا جو معاملہ ہے مدعا ہے وہ پیش کرو، وہ دیگر جو آپ نے کام کرنے ہیں، اور اگر اجازت نہ ملے وَإِلَّا، اور اگر آپ کو اجازت نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فارجی، تو پھر تو واپس لوٹ جا، پھر تو واپس لوٹ جا۔ تو یہ آپ کا یعنی جو حدیث مبارکہ تھی۔ اب یہاں پر بعض علماء، یہ میں کہہ رہا ہوں بعض علماء، تو بعض علماء کی طرف سے ایک انہوں نے رخصت دیا ہے، وہ کیا رخصت ہے؟ تو انہوں نے ایک یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو گمان ہے کہ آپ نے جو 3 مرتبہ اجازت مانگی ہے، آپ کو گمان ہے کہ یہ اجازت میرا جو طلب کرنا ہے صاحب خانہ کو یا جس سے میں نے اجازت طلب کی ہے اس کو پتہ نہیں چلا، یعنی میں نے گھر کے باہر سے اس کو آواز دی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس تک آواز نہیں پہنچی، مطلب آپ نے آواز دی، وہ اوپر والی بلڈنگ میں تھا، آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ مجھے اوپر سے کوئی اشارہ، اس کے کھانسنے کی آواز وغیرہ جو آئی ہے، میں نے جو آواز دی ہے وہ صرف نیچے کے حد تک تھا یا دروازے کے حد تک تھا، یعنی آس پاس تھوڑی تھوڑی جگہ تک آواز آ رہی تھی، تو اب کو پتہ ہے کہ 3 مرتبہ آواز میں نے جو دی ہے وہاں تک نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، اس کو اطلاع نہیں ہوئی، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اب یہ 3 مرتبہ سے زائد بھی اجازت طلب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بعض کی طرف سے ایک بیان کیا گیا۔ تو بہرحال آئیے آگے والی حدیث مبارکہ کی طرف، بہت زبردست حدیث مبارکہ۔ وعن ربعی بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر انه استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت فقال أألج، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام علیکم ادخل، فآذن له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدخل۔ اب یہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر بھی ایک ادب سکھایا گیا ہے، تو وہ کون سا آپ سماعت کیجئے۔ حضرت سیدنا ربی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حدثنا، ہمیں بیان کیا آدمی نے، بنو عامر میں سے ایک آدمی نے ہمیں بیان کیا کہ انہوں نے ان کو اپنا واقعہ سنایا، یعنی حضرت ربی بن حراش جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بنو عامر کے ایک آدمی نے اپنا واقعہ بتایا، تو کیا فرمایا؟ تو حضرت ربی بن حراش سے روایت ہے کہ بنو عامر میں سے ایک آدمی نے ہمیں بیان کیا، حدثنا ہمیں بیان کیا کہ انہوں نے، یعنی جس نے واقعہ سنایا، کہ اس نے اجازت مانگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی گھر میں آنے کی اجازت مانگی اس حال میں، وَهُوَ فِي بَيْتٍ، اس حال میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
دولت خانے میں تشریف فرما تھے. تو انہوں نے آگے سے کیا عرض کی؟ فقال علی جو، انہوں نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مطلب آگے سے عرض کی. تو سرکار نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخادم، سرکار نے اپنے خادم سے فرمایا اخرج الی ھذا، اس شخص کو، اس اجازت مانگنے والے کو باہر لے جاؤ. فعلمہ الاستئذان، اور اس کو اجازت مانگنے کا سلیقہ سکھاؤ، تعلیم دو. علم یعلم، تعلیم سے، علم امر کا سیکھا، علم اے میرے خادم تو سکھا ہو اس کو، یعنی یہ جو آنے والا ہے اس کو سکھا، الاستئذان، اس کو اجازت طلب کرنے کا انداز، تعلیم دو. اچھا، فقل، اب سرکار وہ انداز بتا رہے ہیں. فقل لہو، یعنی یہ سرکار بتا رہے ہیں اپنے خادم کو کہ فقل تو کہہ لہو، اس آنے والے کو، یعنی اس کو جو سکھانا ہے طریقہ اس انداز میں سکھاؤ کہ اس کو کہو السلام علیکم کہے پہلے. ٹھیک ہے، کل السلام علیکم، اس کو کہو کہ وہ کہے السلام علیکم، ادخلوا، پھر کہے کہ کیا میں آ سکتا ہوں. مطلب سمجھانے کا یہ مقصد کیا تھا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ میں آ سکتا ہوں، اس میں سلام نہیں انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سلام اور بعد میں پھر آنے کی اجازت کا کہا گیا. اب یہ جو سرکار نے اس غلام کو یا اپنے خادم کو جو فرمایا کہ اس کو یہ سکھاؤ، تو یہ وہ آدمی بھی سن رہا تھا. فسامعہ الرجل، تو اس آدمی نے جب یہ بات سنی، یہ جو آداب سنے، تو اس نے پھر آگے سے اس پر عمل کرتے ہوئے کہا السلام علیکم، یعنی السلام کیا. ادخلوا، پھر اس نے کہا کہ کیا میں آ سکتا ہوں، اندر داخل ہو سکتا ہوں. تو جب یہ اس نے سلام اور یہ معاملہ کیا تو سرکار نے کیا فرمایا فآذن لہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فدخل. تو اس نے جب اجازت مانگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی. فداخلہ، تو پھر وہ شخص جو تھا وہ گھر میں حاضر ہو گیا، داخل ہو گیا. اب اس روایت کو جو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، وہ امام ابو داؤد، ٹھیک ہے، انہوں نے روایت کیا ہے صحیح اسناد کے ساتھ، یعنی یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی ضعف وغیرہ نہیں ہے. آگے روایت ہے کہ ان کلدۃ بن الحنبل رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل. رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن. بہت زبردست حدیث مبارکہ، تقریباً وہی اس کا مضمون ہے جو پیچھے حدیث مبارکہ گزری. تو حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو میں نے فدخلت علیہ، تو جب میں حاضر ہوا، قریب حاضر ہوا، یعنی جب میں ان کے پاس آیا، ولم اسلم، تو میں نے سلام نہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی، لوٹ جا، یعنی واپس چلا جا. فقل، اور تو پھر یوں کہہ السلام علیکم ادخل. ٹھیک ہے، یعنی پیچھے والے حدیث والا پورا وہی مضمون، سلام کیا ہے اور پھر کیا ہے کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، کیا میں اندر حاضر ہو سکتا ہوں. اس کو امام ابو داود اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے حسن ہے. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث کی اصطلاحوں میں سے ہیں کہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، غریب ہوتی ہے، تو شاذ ہوتی ہے وغیرہ، تو ان میں سے ایک حسن ہے. اچھا، یہ جو ترمذی لفظ گزرا نا، اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، ترمذی اور ترمذی، یعنی میم پر پیش اور میم پر زیر، دونوں طرح اس کو پڑھنا درست ہے. ٹھیک ہے، وترمذی وترمذی. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ایک علت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، سرکار نے جو ان کو کہا کہ تم جاؤ پھر آؤ، مطلب یہ نہیں کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ آئندہ جب آؤ تو اس طرح کرنا کہ تم پہلے سلام کرو پھر آؤ، یعنی اجازت لو، بلکہ فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور پھر یوں کر کے آؤ. مطلب یہ کہ پریکٹیکلی سرکار نے وہاں پر کروایا. تو اس کی علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ پریکٹیکل جب کروایا ہے تو آئندہ اس کو بھولے نہ، یاد رہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، تو یہ اب میں نے غلطی دہرانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس انداز پہ لیا گیا ہے. اسی طرح آپ کے سامنے بھی کوئی غلطی کر رہا ہو تو آپ موقع کی مناسبت سے اس کو ہاتھوں ہاتھ، یعنی جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا لیں تو آپ یا الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیں پانی پینے کے لیے، یا پانی تو سیدھے ہاتھ سے پئیں لیکن اٹھایا انہوں نے الٹے ہاتھ سے، تو آپ فوراً ہی وہاں پر اس کو ٹوک دیں موقع کی مناسبت سے کہ آپ ابھی اس گلاس کو رکھیں، پہلے سیدھے ہاتھ سے پکڑیں. ٹھیک ہے، اس طرح جگہ بہ جگہ آپ جو چیزیں خلاف اولا وغیرہ کوئی کرے تو اس طرح کوشش آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ
تربیت اچھی بنتی چلی جائے گی۔ آگے بہت زبردست نیا ٹاپک، بابو بیانی ان سنت اذا قیل للمستاذن من انت ان یقول فلان فیسمی نفسہ بما یعرف به من اسم او کنیت وکراہت قولہ انا ونحوہا۔ بہت زبردست ترجمہ ہے۔ باب اس بات کا بیان کہ سنت ہے اجازت طلب کرنے والے کے لیے جب کہا جائے کہ من انتا، تو کون ہے، یعنی جب اجازت مانگنے والے نے اجازت مانگی، یعنی دروازہ نوک کیا، سلام کیا، پھر اس نے کہا کہ مطلب کوئی اجازت مانگی، پھر اس کے لیے کیا سنت ہے، یعنی اس سے جب یہ کہا جائے کہ تو کون ہے، تو اجازت مانگنے والے کے لیے پھر کیا سنت ہے کہ وہ کیا کرے۔ تو اب یہاں سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اجازت مانگنے والا کہے کہ من انتا، یعنی اجازت مانگنے والے سے کہا جائے کہ من انتا، تو کون ہے، تو پھر وہ کیا کرے، ان یقولا، تو پھر اجازت مانگنے والا جو تھا وہ یہ کہے کہ فلان، کہ میں فلاں ہوں، تو اس کے بعد یہ اپنا نام لے، فیسمی نفسہ، تو پھر اس کے بعد کیا کرے، اپنا نام ذکر کرے۔ اب نام کئی طرح کا ہوتا ہے، تو مطلب کوئی نیا نام مشہور ہوتا ہے، کوئی اس کا اصل نام ہوتا ہے، تو کئی طرح کے ایک بندے کے نام ہوتے ہیں، مطلب بندہ کام کرتا ہے اس جگہ پر اس کا کوئی اور نام ہوتا ہے، گھر میں کوئی اور ہوتا ہے، محلے میں کچھ اور ہوتا ہے، رشتہ داروں میں کوئی اور ہوتا ہے، سسرال میں کچھ اور ہوتا ہے، اس طرح یہ مختلف انداز ہوتے ہیں، نام پڑ جاتے ہیں۔ تو اب کون سا نام لینا، اس کا آگے ذکر فرما رہے ہیں، بما یعرف بہ، کہتے ہیں اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ معروف ہے، یعنی جو نام اس کو شہرت دیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے یہ مشہور ہے۔ اب وہ نام کس میں سے ہو سکتا ہے، کہتے ہیں من اسم، خواہ وہ نام اس کا جو نام ہو، او کنیت، یا نام تو نہ ہو بلکہ اس کی کنیت ہو، مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں شیخ طریقت امیر سنت کی کنیت ہے ابو بلال، ٹھیک ہے، اسی طرح ابو امجد کسی کی ہو سکتی ہے، ابو اسد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کنیت ہے تو اس سے بھی جو بعض اوقات مشہور ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ وکراہتی قولی، دو چیزیں ہوگی، اور اس بات کی مکروہ ہونے کا یہاں پر باب میں ذکر کیا جائے گا کہ آگے سے جواب، یعنی اجازت مانگنے والے سے جب پوچھا جائے کہ تو کون ہے، تو وہ کہے کہ میں انا، ٹھیک ہے، میں ہوں، ونحوہا، یا اسی کی مثل کوئی اور جملہ کہہ دے کہ میں ہوں، تو اس طرح کا کوئی لفظ بول دے نہ انا کی مثل، ٹھیک ہے، یہ کہہ دے یعنی نحنو، ہم ہیں، یعنی 2-3 بندے ہوں، تو اس طرح کا جو کرتا ہے تو وہ مکروہ ہونے کا باب۔ یعنی یہاں پر 3 چیزیں ہیں، نام ذکر کرنا ہے، یا کنیت ذکر کرنی ہے، یا مکروہ والا جو کام ہے۔ تو اسی 3 ٹاپک پر انشاءاللہ آگے جو روایتیں آئیں گی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیثہ المشہور فی الاسراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثم صعد، یا صعیدہ دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، ثم صعد بجبریل الى السماء الدنیا فاستفتح فقیل من هذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد ثم صعد الى السماء الثانیة فاستفتح قیل من هذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبریل، متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی روایت اندر موجود ہے، متفق علیہ۔ تو بہت زبردست حدیث مبارکہ، پوری روایت تو موجود نہیں ہے لیکن جو مقصود تھا وہ یہاں پر انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ جو روایت ہے فرماتے ہیں کہ فی حدیثہ المشہور، یعنی ان کی جو حدیث مشہور ہے نا، فی الاسراء، یعنی سیر، یعنی سرکار کی جو معراج ہے، سیر ہے، تو اس جو روایت ہے وہ اسراء والی مشہور روایت، اس کے اندر ان کا جو بیان ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب کیا فرمایا، یہ جو روایت تھی، فرماتے ہیں کہ وہ جو اپنی بات چلتی چلتی فرماتے ہیں کہ اپنے مقصود پر آئے کہ ثم صعد، کہ جب ثم صعد بی جبریل، یعنی سرکار نے کیا فرمایا کہ صعد بی، مجھے لے جایا گیا، چڑھایا گیا، ٹھیک ہے، جبریل یعنی جبریل مجھے لے گئے، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، فاستفتح، تو پھر انہوں نے دروازے کو نوک کیا، دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلوانا چاہا، ٹھیک ہے، یعنی باب استفعال کا مادہ اگر یہاں استعمال کرنا چاہیں تو یوں ہے، فاتحہ یافتہ ہوتا ہے نا کھولنا، تو باب استفعال پر جب لے گئے تو مطلب ہے جو دروازہ کھولنا ہے تو کھولنے کو چاہا، مطلب آگے فرشتے تھے آسمان کے جو دروازوں کے آگے، تو انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دروازہ کھلوانا جب چاہا تو فقیلا، تو ان سے آگے عرض کی گئی من ہاذا، کون ہے، یعنی یہ شخصیت کون ہے آگے جو جس نے دروازہ نو کیا ہے، تو آگے سے جبریل امین نے فرمایا جبریل، میں جبریل ہوں، قیلا، اور کہا گیا مما کا،
آپ کے ساتھ کون سی ہستی ہیں؟ قال محمد، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر اسی طرح آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا، ٹھیک ہے، وہی سرکار دو عالم فرماتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہاں پر دروازہ کھلوانا چاہا، پھر آگے اسی طرح کا معاملہ ہوا، یہاں تک کہ ثالثہ رابعہ وسائلینہ، اسی طرح دیگر جو ساتوں آسمانوں تک اسی طرح یہ معاملہ رہا ہر آسمان پر۔ وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ، ہر آسمان کے دروازے پر کہا گیا من ھذا، کون ہے؟ فیقول، تو جواب دیا جبریل امین علیہ السلام۔ اب یہ پوری جو روایت ہے جو ہم نے یہاں پر پڑھی ہے، ان میں سے ہم نے کیا لینا ہے؟ ہم نے ٹاپک میں کیا پڑھا تھا کہ جب اجازت مانگنے والے سے پوچھا جائے کہ من انت، آپ کون ہے، تو وہ آگے سے کیا کرے؟ اپنا مشہور نام بتائے۔ اب جبریل امین کے اور بھی القابات ہیں، اور بھی نام ہیں مختلف چیزوں کے، مختلف طرح کے، ٹھیک ہے۔ تو اب جہاں پر جو نام لیا گیا وہ ہے مشہور، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نام لیا گیا، دوسرا یہ ہے کہ مشہور نام لیا گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے تو ان کا بھی نام لیا گیا، اور وہ نام لیا گیا جو مشہور ہے، وگرنہ تو آپ کے تو بقیہ آپ کے ہزاروں نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو مقصود ہم نے ٹاپک میں پڑھا تھا وہ ہم نے یہاں پر پا لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر پھر اور بھی باتیں ہیں، تو بہرحال آگے والی روایت سماعت کیجیے۔ وَعَنْ أَبِي ذَرٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجت لیلۃ من اللیالی فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمشی وحدہ فجعلت امشی فی ظل القمر فالتفت فرانی فقال من هذا فقلت ابو ذر متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ خرجت لیلۃ من اللیالی، راتوں میں سے ایک رات میں نکلا، یعنی گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھا؟ کہتے ہیں فائزہ، تو اچانک، ٹھیک ہے، یہ اضاف فجائیہ وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا تو اس کا معنی بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو اچانک میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کس انداز میں دیکھا؟ کہتے ہیں اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وحدہ، اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل رہے تھے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما تھے، جا رہے تھے، اکیلے چل رہے تھے۔ فجعلت امشی، کہتے ہیں میں نے چلنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، جعل فعل شروع میں سے اگر لگائیں تو میں نے چلنا شروع کر دیا فی ظل القمر، چونکہ رات تھی تو آپ فرماتے ہیں رات قمری، چاند کی روشنی میں، ظل ویسے سائے کو بولتے ہیں تو روشنی کے معنی میں لیں گے تو زیادہ ترجمہ خوبصورت بنے گا۔ تو میں نے چلنا شروع کر دیا چاند کی روشنی میں۔ اب اس میں چاند کی روشنی حقیقتاً چاند کی روشنی مراد ہے تو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی ہے، یہ اس کی شروحات دیکھنی پڑیں گی کہ شارحین نے کیا وضاحت کی ہے۔ تو بہرحال ہم تو ترجمہ اسی طرح کریں گے کہ چاند کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا، آگے جو بھی مراد ہو۔ تو فالتفت فرآنی، تو سرکار کے ساتھ میں نے چونکہ چلنا شروع کر دیا تو سرکار میری طرف التفات کیا، یعنی متوجہ ہوئے، توجہ کی۔ فرآنی، اور سرکار نے مجھے دیکھا۔ فقالا، تو فرمایا من ھذا، کون ہے؟ فقلت، میں نے کہا ابو ذر ہوں، یا رسول اللہ آپ کا خادم، آپ کا غلام، میں ابو ذر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بار یہاں پر مقصود کیا ہے؟ یہاں پر ہے ابو ذر کنیت، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے؟ کنیت ہے، جو ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ یا اس کا نام مشہور لینا ہے یا اس کی کنیت لینی ہے، تو یہاں پر کنیت ہے۔ اب اس کا جو اصل نام تھا ان کا تو وہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ آگے ان کا نام آئے کو میں عرض کر دوں گا۔ تو بہرحال ٹاپک کے اندر جو ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی وہ ہوگی۔ آگے جو ہم نے پڑھا تھا کہ مکروہ نہیں ہے، جو آنا وغیرہ کہنا ہے مکروہ ہے، تو اس کے حوالے سے تو یہاں پر آگے جو آخری روایت بیان کر رہے ہیں وہ اس موضوع کے متعلق ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فدققت الباب۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو پھر کیا کیا؟ فدققت الباب، میں نے دروازے کو دستک دی، یعنی دروازے کو نوک کیا، دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا، ٹھیک ہے، اس طرح کے اس کے معنی ہے کھٹکھٹانے کے معنی میں۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا فقال، سرکار نے فرمایا من ھذا، کون ہے؟ فقلت، میں نے کہا انا، میں، یعنی میں ہوں۔ جس طرح آج کل پڑھے لکھے جو ہمارے حضرات ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ ساری، لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ انداز اختیار کیا فقالا، تو سرکار نے فرمایا انا، یعنی کیا انا، میں، یہ کیا؟ یعنی سرکار نے گویا کہ آگے خود ہی فرماتے ہیں کأنہ کاریہا، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس قول کو، یعنی جو انا میں نے کہا نا، سرکار گویا کہ سرکار نے مکروہ ناپسند جانا میرے اس قول کو، ٹھیک ہے، متفق علیہ۔ تو یہ جو روایت ہے یہ متفق علیہ، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سے یہاں پر ادب و آداب سیکھے ہیں
یہ احادیث کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں احادیث کا فیضان عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔